السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، 26 نومبر 2023 کو ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے والا ہے، لیکن آثار تو یہ بتا رہے ہیں یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں۔ جتنے لوگ سوالات کر رہے ہیں، کشمکش میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں، کنفیوژن میں ہیں، گمان کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں ہوگا یا نہیں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو، میرا موقف میں یہ سناؤں گا پیشن گوئی کے اعتبار سے کہ یہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ اب ہونا کتنا ضروری ہے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گستاخ اعظم انجینئر محمد علی مرزا جہلمی، یہ شخص انتہائی گستاخ، بے ادب اور جاہل شخص ہے۔ آئے دن انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور انبیاء تو انبیاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی یہ گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اہل البیت علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی شانوں کو گھٹانا، کم کرنا، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کی توہین، گستاخیاں کرتا نظر آتا ہے، ان کو چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اور یہ چیلنج بھی کچھ ایسے لوگوں کو کرتا ہے، مثال کے طور پہ بڑے بڑے اکابر علماء کو یہ چیلنج کرتا ہے جو اس کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ یہ اس کو پتا ہے کہ میں ان کو چیلنج کروں گا تو یہ میرے سامنے آئیں گے نہیں اور یہ میرا کوئی جواب نہیں دیں گے، تو میں چلو ان کا نام لیتا ہوں، ان کو چیلنج کرتا ہوں اور میں فیمس ہو جاتا ہوں، میرا کام بن جائے گا۔ لیکن اکابرین سے کم درجہ رکھنے والے علماء، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو شاگرد ہیں ان کے، وہ علماء مفتیان اکرام اگر اس کے چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر وہ پتلی گلی پکڑ کے بھاگنے لگتا ہے۔ اس نے مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کیا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب اسی کے مقام پر آئے تھے، وہ وہاں سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا، کیونکہ وہ ایک علمی شخصیت ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مفتی تقی عثمانی سے بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد میں مفتی فضل ہمدرد صاحب سے اس کا مناظرہ ہونے والا تھا۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب اس کے لیے تیار ہو گئے، جو مدافع اہل بیت اور وکیل اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کا کھل کے دفاع کر رہے ہیں، ان کی شان کو بیان کر رہے ہیں اس دور میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ وہ بھی کافی علمی شخصیت ہیں۔ جب انہوں نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ تیار ہو گئے مناظرہ کے لیے یا مکالمہ کے لیے یا مباحثہ کے لیے، تو وہ پھر پتلی گلی پکڑ کر بھاگ گیا۔ ایسے ہی اور یہ جو ہے اب چیلنج کرتا ہے چھوٹے ان علماء کو۔ اب ان کو جب چیلنج کرتا ہے، اب وہ یہ نہیں کرتا کہ تم اپنے بڑوں سے لکھا کر لاؤ، اپنے بڑوں کو لاؤ میدان میں، ان کو اتارو، جیسا کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی، یہ ان کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اتنا علم نہیں ہے، تو ان کو دیکھ کر یہ جو ہے چیلنج کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ کیوں نہیں کہتا بھئی تم اپنے بڑوں کو لاؤ۔ اس کے علاوہ اور بھی علماء ہیں مفتیان اکرام جس سے یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، جو صرف نام کے مفتی، نام کے عالم ہیں، جو مناظرہ سے شغف نہیں رکھتے، علم سے شغف نہیں رکھتے، لیکن نام ہے ان کا، ڈاکٹر ہے، کوئی مفتی ہے۔ یہ ایسے ایسے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، نہ وہ اس کے چیلنج کا ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ بڑے اکابر کرتے ہیں، بڑے تو اس کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ اب چھوٹے بھائی، وہ لوگ، ان کو اتنا علم نہیں ہے، مناظرہ سے دور ہے، مناظرہ سے ان کو واقفیت نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا چیلنج قبول نہیں کرتے۔ اب جب مفتی حنیف قریشی صاحب جیسی شخصیت، جو ماہر درسیات بھی ہیں، ماہر خطابت بھی ہیں، درس نظامی پڑھاتے بھی ہیں، اور خطابت کا انداز بھی نرالا ہے، اور آپ بھی اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قائل ہیں، اور آپ کا بھی دفاع وہ کرتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، عاشق اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب ایک عظیم شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، تو اب انہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ پھر اس کے بعد میں تاریخ متعین ہوئی،
اب اس نے یہ سوچا کہ مفتی حنیف قریشی نہیں آئیں گے. پہلے تو اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو چیلنج کیا تھا, ان کے ویڈیوز پر جوابات دینے لگا. تو جب انہوں نے کہا کہ میدان میں آ, اب مناظرہ کرتے ہیں, ابھی تک 2 ہفتے گزر چکے ہیں کہ ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا جواب نہیں دیا. اب اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ مناظرہ سے بھاگ رہا ہے, بھاگنا چاہتا ہے. ایک بات یاد رکھو, مناظرہ ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا, حق اور باطل ظاہر ہو جائے گا. حق کون ہے, باطل کون ہے, جھوٹا کون ہے, سچا کون ہے, معلوم ہو جائے گا. انجینئر محمد علی مرزا کی اوقات, بلکہ اس کی اوقات تو کچھ نہیں ہے اور پرلے درجے کا جاہل ہے. اس کی علمی حیثیت, علمی اوقات پتہ چل جائے کہ وہ ہے کیا. اس نے مناظرہ کو, مکالمہ کو, مباحثہ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا. چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے, بحث کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں نے مفتیوں کو ہرا دیا ہے. ابھی اس کا سامنا سچے مفتی, قابل مفتی سے نہیں ہوا, سچے مناظر, قابل مناظر سے نہیں ہوا. ابھی اس کا سامنا جب ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا. اس کو خود پتہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی کیا ہے, اس لیے وہ میدان میں نہیں آ رہا ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مناظرہ ہوگا نہیں, ہونا ضروری ہے. اگر مناظرہ ہوگا بھی تو انجینئر محمد علی مرزا مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اس کی اکیڈمی میں بھی مناظرہ ہوگا تو وہاں بھی وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ مناظرہ ہوگا تب بھی اس کی شکست ہوگی, اور اگر وہ مناظرہ کرنے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ باطل ہے. جو عقائد اور نظریات وہ بیان کرتا ہے, جو توہین کرتا ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی, اہل بیت علیہم السلام کی, بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی, اولیاء اللہ علیہم الرضوان کی جو وہ توہین کرتا ہے, تو اس سے صاف پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹا ہے, وہ باطل پر ہے. حنیف قریشی صاحب سچے ہیں تو اس سے سنیت سچی ثابت ہو جائے گی, اولیاء اللہ کے عقائد سچے ثابت ہو جائیں گے. تو مناظرہ ہونا ضروری ہے. نہیں بھی ہوا تب بھی اس کی شکست فاش ہوگی. کس کی؟ انجینئر محمد علی مرزا کی, کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب تو بالکل تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے, اور وہ میدان مناظرہ میں ضرور تشریف لائیں گے. لیکن آئے گا نہیں تو یہ انجینئر محمد علی مرزا نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین.